لیکن آدمی کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو لکھا اسلیے کہ مال یہیں رہ جاتا ہے، آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ جس دن آدمی مال کو پہلے بھیج دے اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگے گا، آدمی مال کے ساتھ ہوگا، مال آدمی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے؟ اتنا چھوٹا مجمع، سوال ایک لائن میں، جو موت کو یاد رکھے، آخرت کی تیاری کرے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے 200 سال کی عمر پانے والا، 200 سال میں انتقال کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے دنیا کو کیسے دیکھا؟ کہا کہ برابر سرابر دیکھا، یہ دنیا اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ دن کے بدلے دن ملتا ہے، رات کے بدلے رات ملتی ہے، آنے والا بچہ مر جاتا ہے اور آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ آنے والے اگر آئیں گے، جانے والے جائیں گے نہیں تو دنیا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی دنیا ہے۔ اور اگر آنے والے آئیں گے نہیں، جو پرانے ہیں وہی دنیا میں رہیں گے تو یہ دنیا بدصورت ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ اس لیے آنے والے آتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ 200 سال کی عمر پانے والا کہتا ہے اس 200 سال کی مسافت اتنی جلدی نکل گئی جیسے کہ میں کمرے میں داخل ہوا، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، 200 سال کی عمر ختم ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، آپ کا بیٹا ہے دنیا میں آپ کو یاد رہتا ہے، آپ کی بیوی ہے دنیا میں آپ کو یاد رہتی ہے، لیکن مرنے کے بعد آدمی 3 جگہ اپنی بیوی کو بھی بھول جائے گا، اپنے بیٹے کو بھی بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا۔ جس وقت عمل کو تولا جائے گا میزان پر، اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا۔ نام اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت آدمی سب کو بھول جائے گا۔ پل صراط سے جب آدمی گزرے گا تو سب کو بھول جائے گا۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جمعہ میں فرصت نکالیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ سیدھے تراویح میں رمضان میں موقع نکالیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو پوچھا گیا بھئی آپ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ کہا نماز ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ منہ میرا کعبے کی طرف ہوتا ہے اور پیر پل صراط کے اوپر ہوتا ہے، دائیں طرف جنت کو سمجھتا ہوں، بائیں طرف جہنم کو سمجھتا ہوں، پیچھے میرے ملک الموت ہے، اس کا خیال ہے، اور اپنی نماز کو آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر بھی ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں، اس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، غیبت کرنی ہے تو اپنی ماں کی غیبت کیجیے، کسی اور کی غیبت مت کیجیے، چونکہ غیبت کرنے سے اپنی نیکی چلی جاتی ہے۔ نیکی دینی ہی ہے کسی کو تو اپنی ماں کو دیجیے، غیر کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے غیبت کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ غیبت جب آدمی کرتا ہے توبے کے بعد مر جاتا ہے تو سب سے لاسٹ میں وہ جنت میں پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کیا ہے اور آپ توبہ کے بعد مر گئے تو سب سے لاسٹ میں جنت میں پہنچیں گے۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے کسی کی غیبت کر کے تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب انصاف سے بتائیے غیبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ابھی آپ نے دیکھا کہ 5-5 ہزار روپیہ لوگ چندہ دے رہے تھے اور کچھ لوگ 5 ہزار کے لائق نہیں تھے، تو میں نے دیکھا کہ چپکے سے 50 روپیہ لا کر کے رکھ دیا، چپکے سے 500 روپیہ لا کر کے رکھ دیا۔ یہ تو دینے والے تھے کہ جس کے پاس 50 روپیہ بھی تھا وہ لا کر کے دے دیا، جس کے پاس 5 ہزار روپیہ تھا ان کے نام کا اعلان ہوا، لیکن ایک آدمی اس میں ایسا بھی تھا جس کے پاس 50 روپیہ بھی نہیں تھا، وہ نہیں آیا ہے۔ جانتے ہیں اس کے پاس کون سی دولت ہے؟ جس کے پاس 50 کی دولت تھی وہ لا کر کے جمع کیا، جس کے پاس 5 ہزار کی دولت تھی وہ لا کر کے جمع کیا۔ غریب کے پاس کون سی دولت ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ غریب کے پاس جتنی بڑی دولت ہے وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے اپنی غریبی پر شکایت نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ غریب جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ تم جب بھوکے تھے تم کو کس نے کھانا کھلایا تھا؟ جب تم پیاسے تھے تو تم کو پانی کس نے پلایا تھا؟ جب تم ننگے تھے تو تم کو کپڑا کس نے پہنایا تھا؟ وہ بتائے گا فلاں امیر آدمی نے مجھ کو بھوکا تھا کھانا کھلایا، ننگا تھا مجھ کو کپڑا پہنایا۔ کہا کہ اس کو اپنے جنت میں ساتھ لے کر کے جاؤ۔ غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے۔ غریب سے اللہ پوچھے گا جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا تھا اس کو جنت میں لے کر کے جاؤ۔ اس لیے غریب کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔
کوئی مانگے تو دے دینا، نہیں ہے تو معذرت کرنا ہے، معاف کیجئے بھائی صاحب، میں تو دینا چاہتا تھا، میرے پاس نہیں ہے، لیکن دھتکارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، تانا نہیں مارنا۔ ایک بات آخری سن لیجئے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جب بھی آپ کو مصیبت ہو، جب بھی آپ کو غم ہو، جب بھی آپ کے پریشانی ہو، تو آپ کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ کیسے؟ آپ کوئی نیکی کر لیجئے، اللہ کی خوشی کے لیے کوئی نیکی کر لیجئے، دیکھیے گا چند ہی دن کے بعد اللہ آپ کو مصیبت سے نکال لے گا انشاءاللہ۔ دنیا کے لیے مال جمع کریں گے، آخرت کے لیے گناہ۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، یہ دیکھیے اس میں بھی ہاتھ اٹھا رہے۔ تجھے 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 تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بس میرا پیغام مکمل ہو گیا۔ آپ سے میں 3 وعدے لوں گا، آپ کا جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے مصیبت ختم ہو جائے گی۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل جلسہ آپ کا ختم ہو گیا۔ ایک درخواست آپ سے، درخواست یہ ہے کہ اس وقت اسٹیج پہ اسی مسند پہ جہاں آپ لوگ ہیں، ایک مشہور نام ہے عبدالکریم صاحب چترویدی کا، وہ 2 منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور 2 منٹ کا بیان کر کے انشاءاللہ دعا پر وہ جلسے کو مکمل